اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ انہوں نے کہا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر، ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار عالم علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ سورہ یوسف کا سلسلہ شروع ہوا، آج یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کا مطلب آج اس کو بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے دیے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین حقیقی بھائی تھے اور سب سے چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے، اور دستور زمانہ کے موافق ان کو حضرت یوسف سے خلش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جس وقت یوسف نے اپنے والد سے کہا ابا جی سچ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا، تو ننھے یوسف کا خواب کتنا سہانا، کتنا پیارا اور کتنا دلچسپ ہے۔ منع نے دیکھا کہ جگمگ جگمگ کرتے 11 تارے، زوفشا سورج اور موہنی چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسے یہ خواب بڑا ہی عجیب معلوم ہوا اور یہ دل ربا منظر دیکھ کر وہ پھولا نہیں سمایا، دوڑ کر اپنے ابا جان کے پاس گیا اور لاڑ سے کہنے لگا ابا جی آپ یقین کریں، میں نے چمکتے دمکتے 11 ستارے، روشن سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا جان خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خواب جس قدر دلچسپ تھا اسی قدر عظمت آفری بھی تھا۔
مگر چونکہ بچے نے تعبیر لینے کے لیے خواب نہیں سنایا تھا اس لیے تعبیر دینے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی حضرت یعقوب نے، البتہ اس کو صیغہ راز میں رکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب نے کہا، فرمایا منع اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، شیطان تو بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، اس پر باپ کی مہربانیوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، شفقتیں دیکھ کر بھونتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ پیارے ہوشیار رہنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دینا، اندیشہ ہے کہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائے، اور شیطان سے کیا اطمینان ہے، وہ تو ہے انسان کا کھلا دشمن، وہ تیری ایذا رسانی کے لیے ضرور ان سے کوئی ناروا حرکت کرا دے گا، اس لیے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب چھپائے رکھنا، بھول کر بھی بھائیوں سے ظاہر نہ کرنا۔ خواب سے اتنی بات ننھے یوسف بھی سمجھ رہے تھے کہ اس میں میری بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے منتخب فرمائے گا، تجھے سخن فہمی سے حصہ عطا فرمائے گا، اور تجھ پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جس طرح ماضی میں تیرے تیرے ماں باپ ابراہیم اسحاق پر اپنی نعمت پوری اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ یقین جان تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے ہونہار اپنے اس بچے کو اس میں 3 خوشخبریاں سنائی۔ یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہاں پر یہ بات بھی ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ آگے کہ اس میں جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، تو یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے بلکہ خوشخبری سنائی۔ پہلی خوشخبری کیا دی کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنائیں گے، نبوت عطا فرمائیں گے، عزت اور عظمت بخشیں گے، بلند درجات اور مراتب سے نوازیں گے جن میں ان کی کوشش کا مطلق دخل نہ ہوگا۔ جس طرح اللہ پاک نے ان کو ایسا اچھا خواب دکھلایا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں مقام بلند عطا فرمائیں گے، ہر طرح کے ظاہری و باطنی نوازشوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ دوسری بشارت یہ دی کہ اللہ پاک ان کو معاملہ فہمی اور ان کو معاملے کی حقیقت بھی عطا فرمائیں گے۔ خواب سن کر اس کے اجزاء کو فراست سے ٹھکانے لگانے کا ملکہ بھی عطا فرمائیں گے، یعنی تعبیر کا بھی ملکہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس میں یہ خوشخبری ہے، تو اس بشارت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک ان کو یہ سخن فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گے، بلکہ وہ بصیرت ان کو عطا فرمائیں گے جس سے وہ معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوئی بات کتنی الجھی ہوئی ہو اس کو اس طرح سلجھا لینے کی مہارت اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے جس سے ساری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے، حقیقت معلوم ہو جائے۔ اور البتہ خواب کی تعبیر کا علم بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی یہی ہے کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم بھی دیں گے۔ اور یہ تیسری بشارت کہ خاص طور پر یوسف پر اور عام طور پر پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرمائے گا۔ تو جس طرح ماضی میں ان کے بزرگوں پر اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی ہے، حضرت ابراہیم پر جو ان کے پردادا ہیں اور حضرت اسحاق پر جو ان کے دادا ہیں، اللہ پاک نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی اور آگے چلے گا۔ حضرت یعقوب نے اپنا ذکر تواضعاً نہیں کیا، بس دادا کا کیا اور پردادا کا کیا، تو اس لیے بھی نہیں کیا کہ ان کا معاملہ بیٹے کے سامنے ہے۔ بہرحال عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خاندانی عظمت، دینی بزرگیاں اور عزتیں زیادہ سے زیادہ 3 پشتوں تک ہی چلتی ہیں۔ بیٹے کو تو عام طور پر پہنچ جاتی ہے، اور پوتوں اور پڑ پوتوں تک یہ کہ کسی نہ کسی طرح وہاں تک بھی وہ بھی مستفیض ہو جاتے ہیں،
لیکن کسی خاندان میں اس سے آگے یہ سلسلہ چلے تو یہ بڑا ہی شکر کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب بیٹے کے سامنے یہ باتیں ذکر کر کے اللہ پاک کا شکر بجا لا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ یقین جان تیرے پروردگار سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں، جو جس چیز کے قابل نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں، ان کو نہ پوتوں سے بیر ہے اور نہ پرپوتوں سے۔ اس لیے تجھ سے کیا ضد تھی کہ اگر تو کسی قابل ہوتا، اگر کوئی خاندان قابلیت پیدا کرتا ہے اللہ پاک پوتوں تک کیا سو پشتوں تک اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی قابلیتوں سے تہی دامہ ہو جائے تو بیٹا بھی محروم رہ جائے گا۔ بہرحال حضرت یعقوب کی آخری بشارت سے ایک خاص بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر خاندان میں ایک فرد بھی معاملہ فہم ہو، سخن فہمی کا جوہر رکھتا ہو، عظمتوں کا مالک ہو، فضل خداوندی کا مورد ہو، تو اس سے پورے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا یہ عظیم الشان انعام ایک فرد سے بڑھ کر پورے خاندان کو شامل ہو جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ خاندان اس فرد سے جڑا رہے، کٹ کر نہ رہے، جیسا کہ آج کے معاشرے میں خاندان بہت مشکل سے جڑ کر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی برکت سے ہمیں سارے معاملوں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ فلسطینی